بولے تو وہ جو ہے عیدی ملنے پہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ نے عید الفطر کی صورت میں ہمیں تحفہ تو دے دیا، خوشیاں تو عطا فرما دی. فرمایا عید پہ عیدی بھی ملتی ہے. جس کو ملتی ہے پھر وہی کہہ دے عید پہ عیدی بھی ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کیا عیدی دیتا ہے؟ جب عید عطا فرمائی ہے تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کو عیدی میں مغفرت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عیدی میں اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں پہ خاص فضل فرمایا ہے. تو اس عید کے دن کو فرمایا کہ اس عید کے دن کو اسلام کے مطابق گزاریں، اللہ کی رضا والے کام کریں. خوشی کس نے دی ہے؟ عید کس نے دی ہے؟ بولیں عید کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. کس کو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ کام کرنے جن سے اللہ راضی ہو. ہم رمضان میں جو مسلمان تھے جیسے مسلمان تھے ہم نے رمضان کے بعد بھی ویسا بننا ہے. یہ نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا تو سر پہ ٹوپی بھی آ گئی، ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی، مسجد میں بھی آ گئے، اور جیسے ہی چاند عید کا نظر آیا، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا پتہ چلا کہ کل عید ہے، رات کو ٹوپی بھی گئی، ہاتھ سے تسبیح بھی گئی، کرتا شلوار بھی گیا، کپڑے بھی گئے، دوسرا فیشن آ گیا، اور ساتھ میں نمازیں بھی گئیں. لوگ عید کی نماز پڑھنے تو آ جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے اس دن، عید کی شاپنگ میں لگے ہوئے تھے، رات کو بہت لیٹ ہو گئی. عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، فجر کی نماز فرض ہے. جو پڑھ کے ہیں وہی کہہ دیں فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز سنت ہے. عید کی نماز کسی نے نہیں پڑھی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو قیامت میں پہلا سوال ہی اس کے بارے میں ہوگا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو رمضان ہمیں متقی بنانے آیا تھا، رمضان ہمیں پرہیزگار بنانے آیا تھا. رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس سحری افطاری کر لیں، اپنے کھانے کی روٹین چینج کر لیں، تراویاں پڑھ لیں، ہم مسلمان بن گئے، ہمارا رمضان گزر گیا، ہماری عبادتیں قبول ہو گئی. نہیں، عبادتیں کب قبول ہوں گی؟ جب بندہ رمضان کے بعد بھی عبادتیں کرتا رہے. رمضان کے بعد بھی جب بندہ عبادات کرتا رہے تو اس کی عبادت قبول ہوگی. ایک مشہور قول ہے، ایک بزرگ کا ہے، فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. آج اگر عید پہ نئے کپڑے نہ ملے نا کسی کو تو وہ شرم سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، عید پڑھنے نہیں آتا. لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے ہی نہیں پہنے، اس نے نئے کپڑے ہی نہیں پہنے. تو بغیر شرم اس بات میں نہیں آنی چاہیے کہ میں نے کپڑے نئے نہیں پہنے یا میرے نئے کپڑے نہیں پہنے، میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا درزی نے نہیں دیے یا کسی بھی وجہ سے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو اس بات پہ شرم نہیں ہونی چاہیے. شرم اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میں نے روزے کیوں نہیں رکھے. جس نے روزے نہیں رکھے شرم اس کو آنی چاہیے. جس نے رمضان میں بھی تراویاں نہیں پڑھی شرم اس کو آنی چاہیے. جس نے رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی، سارا سال نہ پڑھے تو گناہ ہے، لیکن رمضان میں نہ پڑھنے کا گناہ زیادہ ہے. تو عید کے دن شرم اس کو آنی چاہیے کہ جس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، تراویاں نہیں پڑھی، اور اسی طرح اور جملہ عبادات جو ہے وہ نہیں کی. نئے کپڑوں کے بغیر اگر عید منائے تو شرم نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس عید کے دن کچھ لوگ آئے آپ کے گھر کے پاس، دروازہ بجایا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. لوگوں نے کہا آج تو عید کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے. کہا مجھے بھی پتہ ہے. کہا مجھے بھی پتہ ہے آج عید کا دن ہے. کہا جب آپ کو پتہ ہے عید کا دن ہے تو رو کیوں رہے؟ عید کے دن تو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے؟ فرمایا یہ عید اس کے لیے ہے کہ جس کے اللہ نے نمازیں قبول کی ہے، روزے قبول کیے ہیں، تراویاں قبول کی ہیں، صدقہ و خیرات قبول کیا ہے، تسبیحیں قبول کی ہیں، اعتکاف قبول کیا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ اللہ نے میری عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں خوشی کس بات کی مناؤں؟ یہ ہمارے بزرگان دین کا عید منانے کا طریقہ تھا. آج ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو لے لیں، چاہے ہم میڈیا کے ماحول کو لے لیں، رمضان میں جو ہمیں دین سکھا رہے ہوں گے، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، جیسے ہی چاند نظر آئے گا ناچنا شروع ہو جائیں گے. مسلمان جو رمضان میں مسجد کی پہلی صف میں نظر آتا تھا، وہ جہاں کہیں ڈھول بج رہا ہوگا وہاں بھی وہ سب سے آگے نظر آتا ہے.
حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ رمضان جانے کے بعد کسی بھی گناہ والے کام کی طرف نہ جائیں. روزہ ہمیں یہی سکھانے آیا تھا، روزہ ہمیں یہی سکھانے آیا تھا. تو عید اسی کی ہے، عید اسی بندے کی ہے کہ جس نے رمضان کے بعد بھی نیکیاں کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی نیکیاں کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک آیا حدیث میں کہ اگر کسی کو یہ اندازہ لگانا ہو، یہ پتہ لگانا ہو کہ میری یہ جو نمازیں، روزے، تراویح ہیں، یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ میری نماز، روزے، تراویح قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، تو وہ اپنے آپ پہ غور کرے کہ آیا میرا رمضان کے بعد عبادت میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. میرا نماز کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی نمازوں میں دل لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کاش رمضان نہیں جاتا. کیا میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش رمضان نہیں جاتا، کاش میں اور روزے رکھ لیتا، کاش 29 کے بجائے 30 ہو جاتے، کاش میں اور عبادات کر لیتا. اللہ نے اتنے ہمیں موقع عطا فرمائے، ہم نے نہیں کیے، لیکن ایک دن اور مل جاتا تو ہم کر لیتے. افسوس ہے نا، بولیے افسوس ہے نا کہ اتنا بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ، کاش اس کا ایک دن اور مل جاتا. یہاں تک آیا کہ جو قبر والے ہیں، جو اہل قبر ہیں، فرمایا قبر والے یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش انہیں رمضان کا ایک دن مل جائے. جو قبر میں ہوتے ہیں انہیں یہ خواہش ہوتی ہے. تو قبر میں چلے گئے، انہیں تو رمضان کا مہینہ نہیں ملا، ہمیں ملا. جس نے قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قدر کرنا قبول فرمائے، جس نے نہیں کی اللہ اسے معاف فرمائے. آمین تو کہہ دیں. دعا مانگ رہا ہوں اللہ آپ کی عبادات قبول فرمائے، نماز، روزے، تراویح وغیرہ قبول فرمائے.